کو سمجھ میں آ گیا، چاند کا کمال بھی ان کو سمجھ میں آ گیا، پانی کا کمال سمجھ میں آ گیا، سمندروں کا کمال سمجھ میں آ گیا، زمین و آسمان کا کمال ان کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ان کو کمال دینے والے خالق اور مالک کو بھول گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ زمین کی پوجا، آسمان کی پوجا، چاند اور سورج کی پوجا، درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا اور جانوروں کی پوجا، گائے کی پوجا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے خالق کو، مالک کو بھلا دیا۔ اسلام آ کر سب سے پہلے یہ تعلیم دیتا ہے، تم اگر انسان ہو، تمہارے اندر عقل موجود ہے، تو تم سمجھو کہ تمہارا خالق کون، تمہارا مالک کون، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں کیا بتاتا ہے، وہ تمہارے لیے کیا چیزیں تیار کر رکھا ہے، اور تم دنیا میں آئے تو کیوں آئے ہو، اور تمہیں کیا کرنا ہے، اور پھر یہاں سے کہاں جانا ہے، اور کیا تمہیں وہاں کے لیے لے کر جانا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بھائیوں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ جا کر دنیا والوں کو سمجھاؤ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا آقا، تمہارا مدبر، تمہارا منتظم، تمہارا رزاق، تمہاری چیزوں کو تمہیں پہنچانے والا تمہارا رب یہ زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، چاند و سورج نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمہارا خالق اور مالک وہ ہے جو ان سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نکتہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل گئی تھی۔ ایک طرف انہوں نے خدا کو بھلایا، دوسری طرف گویا خود کو بھلا دیا۔ انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل گئی، ہمدردی نکل گئی، غم خواری نکل گئی، پیار نکل گیا، اتحاد نکل گیا، اور نفاق پیدا ہو گیا، حسد اور کینہ پیدا ہو گیا، بغض و عداوت پیدا ہوا، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، انسان کا دشمن بن گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی جنگل کے درندوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ ہمیں کسی شہر کو آباد کرنا، وہ سب کے سب جنگل کو چھوڑ کر شہروں میں آ کے آباد ہو گئے۔ صورت ان کی انسانوں کی، لیکن ان کے اندر کی روح یہ جانوروں کی روح، ان کے اندر کی روح یہ درندوں کی روح۔ ایسا لگتا تھا انسان کی شکل ہے، ناک بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، چہرہ بھی سب موجود ہے، لیکن اندر جو چیز ہے وہ ایسا لگتا تھا کسی ہاتھی کی روح اس میں آ گئی ہو، کسی شیر کی روح اس کے اندر آ گئی ہو، کسی باغ کی روح اس کے اندر آ گئی ہو، کسی چیتے کی روح اس کے اندر کار فرما ہو گئی ہو۔ ایک دوسرے کے لیے بھاگنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، غارت گری کا بازار گرم کر دینا۔ شاید جانوروں نے اپنے جنگل میں اتنا شور نہ مچایا ہو اور اس قدر ہلن نہ مچایا ہو جس قدر کہ انسانوں نے انسانوں کے خلاف یہاں پر کام کیا، اور وہی بات آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ معلوم ہوا بھائیو، ایک طرف انہوں نے اللہ کو بھلایا تھا اور مختلف دنیا کی چیزوں کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکنے لگے تھے، اور دوسری طرف انہوں نے انسانیت کو بھلایا، اخلاق اور کردار نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، اور اس کی وجہ سے بے شمار قسم کے فسادات، قتل و غارت گری کے واردات دنیا کے اندر عام سے عام تر ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ ہوا انسان ایک طرف خدا سے کٹا اور دوسری طرف انسانیت سے کٹا۔ یہ صورتحال تھی، اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، ایک طرف جا کر ان کو خدا کی پہچان کراؤ، اللہ کے احکام بتاؤ، اللہ کا منشا بتاؤ، اللہ نے تم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا ہے، کہ صرف کھانے کے لیے پیدا کیا، صرف کمانے کے لیے پیدا کیا، کیا بلڈنگیں بنانے کے لیے پیدا کیا، کیا اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے پیدا کیا، یہ کہ خوب اچھے اچھے غذائیں کھانے کے لیے پیدا کیا۔ آخر تم کو اس کائنات میں پیدا کرنے والے خالق نے، مالک نے کیوں پیدا کیا؟ یہ سمجھانے کے لیے آئے پیغمبر
بالخصوص ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آ کر قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ نے کہا